قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر دین اسلام جیسا امن و سلامتی والا مذہب پیدا فرمایا، وہیں پر مومنین کو اس کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا۔ حفاظت کیسے؟ مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر چلے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے رہے، اور جن چیزوں پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس پر کاربند رہے، یعنی عمل کرتے رہیں۔ اسی کا نام مومن ہے، اسی کا نام دین اسلام کی حفاظت ہے۔ ورنہ ہماری طاقت، ہماری اوقات، ہماری بساط اگر دیکھ لیں تو اتنی ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، پر اتنا ضرور ہے کہ جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں، یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیاں کیا،
ان کی نسلیں بھی کامیاب ہوتی ہیں، سکرات کے وقت بھی کامیابی ملتی ہے، قبر کی اندھیری زندگی میں بھی کامیابی ملتی ہے، اور میدان محشر میں بھی وہ رسوا ہونے سے، جہنم کا منہ دیکھنے سے بچ جائیں گے۔ شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل صالح ہو، جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا شامل ہے۔ یہ بات اس لیے کہا میں نے کہ 12 حضرات کے سامنے ہر موقع کے اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ کی عنایتوں کے بدلے حق بات پہنچانے کی کوشش کیا ہوں، الحمدللہ آگے بھی کرتا رہوں گا۔ کسی پر طنز مقصد نہیں رہتا۔ اب اگر کوئی اپنے اوپر لیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو عمل کرتا ہے اگر ایسی کچھ باتیں آ جائیں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہیبت طاری ہو اور وہ کہے کہ مولانا مجھ کو کہہ رہے ہیں۔ کسی پر کہنا میرا مقصد نہیں ہے، حق بات بتانا ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے بارہا یہ بات بتائی جا چکی ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا، جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم جو جوش و خروش کے ساتھ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو قرآن پاک نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس خواب کو پورا کیا تو پھر اللہ نے صداقت کی، قد صدقت الرؤیا، کہ اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے بتا دیا، اپنے خواب کو سچا کر کے بتا دیا۔ تو ایک خواب تھا، جہاں سچا کر کے ابراہیم نے بتلا دیا، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ باتیں ذہن میں رکھ لیں، آگے جو کہنا چاہ رہا ہوں ان تمام باتوں کا یہاں جواب ملے گا انشاءاللہ، اگر ذہن میں ہے تو۔ ہر کسی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اب اسی طریقے سے 15ویں پارے میں ابتدا میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت بتا رہی ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں خواب نہیں بتایا جا رہا، الفاظ غور کریں، قرآن کہہ رہا ہوں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ دنیا میں اگر کوئی ذات پاک ہے تو وہ خدا رب ذوالجلال ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے اپنی تخلیق میں جہاں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بنایا گیا، پیدا ہوا اللہ کی قدرت کاملہ سے، تو حبیب بتلا دیجئے کہ اللہ نے اپنی خلقت میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ چاہے عرب ہو یا عجم، برادران وطن ہو یا برادران اسلام، اس رہتی دنیا میں آج تک جو جنم لے رہے ہیں، آگے لیتے رہیں گے قیامت تک، وہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے، وہ سب
میرے نبی کا صدقہ ہے۔ تبھی تو حضرت بانی جامع نظامی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال، نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال، محمد رکھا اس کا نام حمدن لا یزال، محمد رکھا اس کا نام حمدن لا یزال۔ اے دنیا والو، جب تک تم میرے نبی کا نام لیتے رہو گے تب تک تمہارے دونوں ہونٹ جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے حبیب کا نام نہ لو۔ محمد، محمد بغیر ہونٹ جدا کرے بتا سکتے کوئی؟ جدا کیے بغیر بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نبی کی عظمت کو تمہارے ہونٹوں کے ذریعے، تمہارے لبوں کے ذریعے، تمہارے لعاب کے ذریعے تمہارے دل میں عظمت بٹھانا چاہتا ہے۔ تبھی تو زمین پر محمد پکارا، آسمان میں احمد پکارا۔ محمد محبت، احمد جس کی تعریف قرآن نے بیان کی۔ اگر یہاں کوئی خارجی ہے، خارج اسلام، جیسا کہ اس ملعون کا نام نہیں لوں گا، اشارہ دیتا ہوں سمجھ لیں، قریب 4 سال پہلے جس ملعون نے کہا تھا نا قرآن میں تحریف کی گئی، خلفائے ثلاثہ پر اعتراض کرتے ہوئے، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، ان تینوں خلفاء پہ اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا قرآن میں تحریف کی گئی۔ ارے نادان، اگر قرآن تو اپنی جگہ ہے، رب کی بارگاہ میں چلا جا۔ رب فرماتا ہے میں جتنی محبت میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، شاید ہی دنیا میں کوئی خلقت، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں۔ اور قربان جائیے ایمان والو، اپنی قسمتوں پر ناز کریے، جس طرح حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا گیا، اے حلیمہ اپنی قسمت پر ناز کر، اے حلیمہ اپنی قسمت پر ناز کر، تیری بوسیدہ گدڑی میں وہ لال آ گیا، تیری بوسیدہ گدڑی میں وہ لال آ گیا۔ بنو سعد قبیلے کی عورتیں آئی تھی، سبوں نے چھوڑ دیا، لیکن میرے نبی کی پرورش حضرت دائی حلیمہ کے مقدر میں تھی، اسی لیے حلیمہ لے چلی۔ تو شاعر کہتے ہیں حلیمہ اپنے مقدر پر ناز کر، تیری بوسیدہ گدڑی میں وہ لال آ گیا۔ تو اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اپنی قسمتوں پر ناز کرو۔ انبیاء علیہ السلام اجمعین سے جب میرے رب نے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا، کہا کہ اگر میں تمہارے درمیان میں اپنا ایک اور محبوب بھیج دوں، کیا تم اس کی اتباع کرو گے؟ تو انبیاء رسول نے کہا بلا مولا کیوں نہیں۔ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا چرچا ہو رہا ہے عالم ارواح میں، انبیاء و رسول کے سامنے، تو انبیاء و رسول کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولا جب تیرے نبی کا یہ مقام و مرتبہ ہے، تیرے نبی کی بدولت تو اس نبی کی امت سے اتنی محبت کرتا ہے، تو مولا ہمیں بھی اس نبی کی امت میں پیدا فرما، ہمیں بھی اس نبی کی امت میں پیدا فرما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم کو تو شعور نہیں ہے، ہم ابھی کچھ جانتے نہیں ہیں خدا کی وحدانیت کو، ہم بیان نہیں کر سکتے رسول اللہ کی رسالت کو، لیکن جتنا بھی جانتے ہیں یہ سب نبی کے طلبوں کا دھون ہے، نبی کے نالین کا صدقہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہم کو رب نے پیدا فرمایا، اللہ کا شکر ہے، بنا مانگے
اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور بڑے فخر کے ساتھ کہوں گا نہ صرف امت محمدیہ میں پیدا فرمایا بلکہ نبی کی میلاد منانے والا بنایا، نبی کی معراج منانے والا بنایا، نبی کے علم غیب کا قائل بنایا، نبی کا وسیلہ لینے والا بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، تھا ہے رہے گا، تھا ہے رہے گا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے اگر کہیں گے تو بعض لوگ کہتے ہیں پہلے نہیں تھا کیا، آگے نہیں ہوگا کیا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تھا ہے رہے گا۔ قرآن پر اس قرآن کی اس آیت مبارکہ پر سب کا اتفاق ہے، اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مانتے ہیں نا؟ اس پر ماننا ہے، کہیں مانے یا نہ مانے۔ اگر یوں بھی کہہ دوں کھلا فیصلہ قرآن کا میں نے کہہ رہا ہوں، کہنے میں گناہگار زبان میری استعمال ہو رہی ہے، فرمان خداوندی ہے، قرآن ایک اٹل فیصلہ ہے، قرآن اٹل فیصلہ ہے۔ اس کے خلاف اگر جاؤ گے درے در کے نہیں، ٹھوکریں کھاتے پھرو نہیں، کہیں بھی راحت ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن کا انکار اگر کر لو تو یاد رکھ لیں، آج رجب المرجب کی 24 تاریخ ہے، تو یہاں 26 رجب کو 23 تاریخ ہے، 26 رجب کو سورج غروب ہونے کے بعد 27ویں شب آ جاتی ہے، جہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے تذکرے ہوتے ہیں۔ یہ معراج جسمانی ہے، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اسی لیے میں نے قربانی کی مثال پہلے دے دی تاکہ ذہن کھل جائیں۔ معراج جسمانی ہے، جسم کے ساتھ ہوئی، جسم کے ساتھ ہوئی، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا یقیناً اس نے مجھ کو ہی دیکھا، چونکہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا بے مثل و مثال بنایا ہے کہ دنیا کی کوئی شے، کوئی اور مخلوق ایسی نہیں جو نبی کے حلیے مبارکہ کو اختیار کر سکے۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا حقیقت میں اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو نبی کا فرمان تھا، اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسرا جس نے چلایا، جس نے سیر کرایا، بعبدہ، عبد مانے بندہ، عبد کا تیرا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، یا کے ساتھ اگر پڑھیں گے عبدی میرا بندہ، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے یا کے ساتھ نہیں فرمایا۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہاں لگا کر ہاں کے نیچے کھڑی زیر لگا دیا، یعنی خاص کر دیا میرے بندے خاص کو، نام محمد نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے نبی کا نام لینا بھی گوارا اس لیے نہیں کرتا کہیں شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، اسی لیے کبھی قرآن میں یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی حامیم کہا، کبھی یاسین پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی والشمس وضحاہا کہا، کبھی واللیل اذا سجا کہا۔
ارے جگہ جگہ جہاں جہاں میرے نبی کی عظمت کو بلند کر کے بتانا تھا، نبی کے صفات کو پکار پکار کر کہا، یہ ہے میرے نبی کی شان۔ تو یہاں کہتے ہیں نبی ہم جیسے، کہتے ہیں نہیں نبی ہم جیسے، تو اللہ نے بتلا دیا کہ لوگو تم جیسا ہے ضرور، تم جیسا ہے ضرور، تمہارے ہی درمیان سے ہے ضرور، لیکن میرا ایسا خاص بندہ ہے، میرا ایسا خاص بندہ ہے جس کی بدولت میں نے زمین کا بچھونا بنایا تمہارے لیے، جس کی بدولت آسمان کا شامیانہ لگایا تمہارے لیے، جس کی بدولت سورج کے اندر روشنی پیدا کی تمہارے لیے، جس کی بدولت چاند کے اندر جگمگاہٹ، ستاروں کے اندر چمکاہٹ بنائی تمہارے لیے، زمین و زماں بنے تمہارے لیے، چنی و چنا بنے تمہارے لیے، مکی و مکان بنے تمہارے لیے۔ اے میرے بندو بتاؤ تمہاری زندگی کس کے لیے؟ تمہاری زندگی کس کے لیے؟ بندہ کہتے ہو، ایسے بندہ مت کہو۔ اگر بندہ کہنے کی خواہش ہے، اگر نبی کو ہم جیسا کہنے کی خواہش ہے اگر، تو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم میں سے کسی کے والد دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جائیں، بھائی، والد، چچا، تایا، دادا، کوئی بھی بڑے عہدے پر بیٹھ جائیں، اب ان کے ساتھ ان کے فالوورز ہوتے ہیں، ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے، ان کے سامنے جا کر تم نام لے کر پکار سکتے؟ نام لے کر پکار سکتے؟ بھیا کہہ سکتے ہیں؟ ابا جان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ سب گھر میں سیکیورٹی کہتی ہے وہاں، یہاں صاف ہے، صاف کہیے، یہاں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے، یہاں اپنا فون بند رکھیے، یہاں نہیں، 1 کلومیٹر پہلے فون بند کر کے آنا ہے اور ساتھ بھی نہیں لانا ہے۔ تو اس کے پاس اتنی تعظیم، اور جس کی تعظیم خود خدائے رب العالمین کرے، سارے انبیاء و رسول کو معراج سے سرفراز فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، لیکن زمین پر معراج سے سرفراز فرمایا، ان کے ساتھ ان کے ان معجزوں کو خاص کر دیا، جیسے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی زمین پر، جس وقت آپ کو معراج سے سرفراز کیا گیا اسی وقت آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی معراج بھی زمین پر، اس وقت آپ کا معجزہ ظاہر کیا رب نے کہ جو کشتی آپ کی پانی میں تیر رہی تھی کنارے پر آ کھڑی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو معراج سے سرفراز کیا زمین پر، جب نعرہ نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، دشمنوں نے یہی سوچا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ابراہیم جل گئے، خاک ہو گئے، راکھ ہو گئے، کوئلہ بن گئے، فلاں فلاں۔ رب نے حکم دیا، یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، قرآن کی آیت ہے، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، چمن بن جا۔ اس کو سب مانتے ہیں، مگر اعتراض نبی کی معراج پر کیوں کرتے ہیں؟ آگ بات کر سکتی، آگ سن سکتی، ہماری عقل کے اعتبار سے کر رہا ہوں بات، ہم اپنی عقل کے اعتبار سے فیصلہ جو کرتے ہیں نا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیوں، ان کا علم غیب ہم کیوں مانیں گے؟ نبی کی معراج کو خواب بتاتے ہیں، نبی کی معراج کو جسمانی نہیں مانتے، تو پھر آگ کو کیسے مان رہے ہو؟ کہ آگ نے کیسے خدا کا فرمان سنا؟ آگ نے کیسے سنا؟ وہ آگ خدا نے تو نہیں لگائی تھی، لیکن خدا کی قدرت ضرور شامل ہے اپنی قدرت کاملہ بتانے کے لیے۔
پھر آگ کیسے سنی؟ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، چمن بن جا، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن جب رجب کی 27ویں شب آتی ہے، نبی کے عاشق جب معراج کے تذکرے کرتے ہیں تو آواز آتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی روم کے ذریعے، کسی اسٹوڈیو کے ذریعے انٹرنیٹ پر آ جاتا ہے کہ نہیں معراج جسمانی نہیں، ایک خواب ہے۔ سوچیے، بہرحال فیصلہ اپنے ہاتھ میں ہے۔ آخرت سنوارنا چاہتے ہو، قبر کی زندگی جو اندھیری ہے اس کو روشن بنانا چاہتے ہو، سکرات کے وقت بآسانی روح کو قبض کروانا چاہتے ہو، ملک الموت کے حوالے کرنا چاہتے ہو، اس دنیا میں تم بھی سلامت رہنا چاہتے ہو، تمہارے اصلوں کی مغفرت چاہتے ہو، تمہارے نسلوں کی حفاظت چاہتے ہو، گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، سچی محبت کا ثبوت دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ تمام انبیاء اور رسول کی معراج ہوئی زمین پر، معجزات ظاہر ہوئے، لیکن جب نبی کی باری آئی، جتنا کہوں وقت ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ معراج کی رات میں بتا دوں گا۔ جب نبی کی باری آئی تو رب کو گوارا نہیں ہوا کہ جہاں میں نے میرے نبی کی عظمت کے اتنے چرچے بلند کیے، سورج بھی نکلتا ہے یا رسول اللہ کہہ کر، چاند بھی نکلتا ہے یا رسول اللہ کہہ کر، تارے بھی جگمگاتے ہیں یا رسول اللہ کہہ کر، ہر شے پکارتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو پھر میں میرے نبی کی عظمت کو یہاں کیوں گھٹاؤں، زمین پر معراج کیوں کراؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اے جبرائیل چلے جاؤ میرے حبیب کے دربار میں، اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کے دیار میں۔ جبرائیل لے کر آئے تو قرآن کہہ رہا ہے ساری باتوں کا انکار کر سکتے ہو لیکن قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، اور جو کہہ رہا ہوں قرآن کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو مومنوں کا قبل اول ہے، سیر کرائی۔ پھر آسمانوں تک کی رسائی ہوئی، رب کے حکم سے بیت المقدس پہنچے، وہاں انبیاء کی امامت ہوئی، پھر وہاں سے نکلے سدرہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد حضرت جبریل امین کھڑے ہو جاتے ہیں دربان کی حیثیت سے۔ سدرہ تک نبی کا دست اقدس جبرائیل کے ہاتھ میں تھا، سدرۃ المنتہا تک نبی کا دست نبوت جبرائیل کے ہاتھ میں تھا۔ جب سدرہ پر پہنچے، جبرائیل باادب دست نبوت کو چھوڑتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دربان کا کام تھا فرش سے یہاں تک پہنچا دے، دربان آپ کے خادم نے پہنچا دیا۔ وہ دربان کون ہے؟ وہ خادم کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ جبرائیل کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جبرائیل اگر زمین پر کھڑے ہو تو سر آسمان پر، جبرائیل اگر زمین پر کھڑے ہوں تو سر آسمان پر، دائیں جانب کے پر کھول دیں تو سارا مشرق آپ کے پر میں، بائیں جانب کے پر کھول دیں سارا مغرب آپ کے بغل میں، اگر پلٹ کر کھول دیں سارا شمال آپ کے بغل میں، سارا جنوب آپ کے بغل میں۔ وہ خاصیت ہے، وہ خصوصیت ہے حضرت جبرائیل کی، اور جبرائیل ہیں سردار الملائکہ، جبرائیل ہیں سردار الملائکہ، تمام نبیوں کے سردار،
اب وہ سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں، رک کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبرائیل کا یہ آخری مقام ہے، سدرہ یہ آخری مقام ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، اسی سدرہ سے جبرائیل کو اٹھایا گیا تھا، اسماعیل کا گلا کٹ رہا تھا، اسی سدرہ سے مقام سدرہ سے جبرائیل کو اٹھایا گیا تھا۔ جاؤ جاؤ، ابراہیم آگ میں گرنے سے پہلے جنتی تخت بچھا دینا، اے جبرائیل جاؤ جاؤ، میرے اسماعیل کا گلا کٹنے سے پہلے جنتی دمبا حاضر کر دینا۔ یہ وہی جبرائیل ہیں جو نبی کے جد کے لیے اتنی مدد کر سکتے ہیں، لیکن جب پوترے کی باری آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، باادب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو ایسا اعلیٰ صفت با کمال بنایا ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ جبرائیل کی آخری حد ہے، اس کے آگے جبرائیل بال برابر بھی آگے اپنے قدم کو نہیں بڑھا سکتا۔ اگر بال برابر بھی اپنے قدم کو آگے کر لوں، تجلیات ربانی سے میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ معراج مصطفیٰ ہے، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب کہنے والے کچھ کہتے رہیں، میں نے بارہا کہہ دیا، جب تک مخالف پیدا نہ ہو ہماری کامیابی نہیں ہے۔ اور جس طرح جامعہ نظامیہ میں جب ہم پڑھا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ بابا پتھر اسی درخت کو مارے جاتے ہیں جو درخت پھلدار ہوتا ہے۔ کانٹی کے جھاڑ پر پتھر کوئی نہیں مارتا، نیم کے جھاڑ پر پتھر کوئی نہیں مارتا، وہی کیری کا جھاڑ ہو پتھر ضرور مارتے ہیں، املی کا جھاڑ ہو پتھر مارا جاتا ہے۔ کیوں؟ پتھر کے مارنے سے کیری گرتی ہے، آم گرتا ہے، املی گرتی ہے، تو پھلدار کو ہی پتھر مارا جاتا ہے تاکہ ان کا مفاد نکل جائے، اگرچہ کہ مانے یا نہ مانے۔ تو ایسے ہی نبی کی معراج جسمانی ہے، اس کو خواب اگر بتائیں گے تو یاد رکھنے ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔